میرے عزیز دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، دین اسلام اس کی جو پوری عمارت ہے، اس عمارت کے 5 ستون ہیں، اور یہ جتنی بھی عمارت ہیں ان 5 ستونوں پر کھڑی ہیں، اور ان میں اللہ رب العزت نے اس عمارت کی شان، اس عمارت کی پہچان ان ستونوں کے ساتھ رکھی ہے۔ جیسے دنیا میں جتنی عظیم الشان عمارات ہیں، ان عمارات میں کوئی نہ کوئی ہائٹ، کوئی نہ کوئی ستون ایسا ہے جس کی بنیاد پر وہ عمارت اپنی ایک پہچان رکھتی ہے، اور صدیوں سے ان کی پہچان اس عمارت کی اس شان اور اس عظمت اور بلندی کی بنیاد پر ہے۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی الاسلام علی 5، اسلام کی بنیاد بھی اللہ نے 5 چیزوں پر رکھی ہے۔ شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ، اقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وصوم رمضان وتحج البیت ان استطاع الیہ سبیلا۔ دین اسلام اپنے ماننے والوں کو ان 5 بنیادی اصولوں کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ اگر ان میں سے کوئی ایک ستون بھی آگے پیچھے ہو جائے تو اسلام کی اس عمارت میں وہ شگاف پڑ جائے گا، اور اس آدمی کی حیثیت اللہ اور اس کے رسول کی نگاہوں میں ختم ہو جائے گی۔ اس لیے ایک انسان اگر اسلام کی اس عمارت میں داخل ہوتا ہے، داخل ہونے کے ساتھ ہی اس کو اس کے اصول اور قانون کو فالو کرنا پڑتا ہے۔ اگر اسلام کے ان اصولوں اور قوانین کو وہ فالو اپ نہیں کرتا تو اسلام کی اس محل میں، اس عمارت میں داخل ہونے کے لیے وہ چیزیں ضروری ہیں۔ اس لیے ایک انسان اگر اسلام کی اس عمارت میں داخل ہونا چاہتا ہے تو سب سے پہلے اس کو یہ گواہی دینی پڑے گی، شہادت ان لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی خالق نہیں، کوئی مالک نہیں، کوئی رازق نہیں۔ جب انسان کے اندر توحید کی یہ مرکزیت پیدا ہو جاتی ہے، توحید کا یہ وصف پیدا ہو جاتا ہے، پھر انسان اس عمارت میں داخل ہوتا ہے، چھوٹا سا کوئی عمل کرتا ہے، فوراً اللہ کی نگاہ میں آ جاتا ہے۔ اس لیے
ایک آدمی لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے، جب وہ یہ لفظ کہتا ہے یا ارحم الراحمین، فرمایا عرش پہ ہلچل پیدا ہو جاتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے میرے بندے نے مجھے یاد کیا، فرشتے متوجہ ہو جاتے ہیں، اللہ کا تکوینی نظام حرکت میں آ جاتا ہے کہ یہ بندہ کیا کہہ رہا ہے، یا ارحم الراحمین، اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے۔ اور فرمایا اگر کوئی آدمی بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ارحم الراحمین 786 مرتبہ تہجد کے وقت میں کہہ لیتا ہے، پھر اس کے بعد جو دعا مانگتا ہے اللہ اس کی دعا کو قبول فرما دیتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ارحم الراحمین، یہ ایسا جملہ ہے کہ عرش پہ حرکت شروع ہو جاتی ہے۔ اللہ کان لگا لیتا ہے، میرا بندہ مجھے بلا رہا ہے، مجھے یاد کر رہا ہے، اس کی کیا فریاد ہے۔ وہ ایسی ذات، ہر فریاد کرنے والے کی فریاد کو سننے والا، وہ ہر مصیبت زدہ کی آواز کو اس کی مصیبت کو دور کرنے والا۔ انسان جب توجہ کے ساتھ، انہماک کے ساتھ، دل کی گڑن اور طلب کے ساتھ جب ان جملوں کو کہتا ہے، انسانی زندگی کے اندر ایک تغیر پیدا ہوتا ہے، انسانی زندگی کے اندر ایک تبدیلی پیدا ہوتی ہے۔ تکوینیات کا پورا نظام ان جملوں سے حرکت میں آ جاتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت جب ایک انسان لا الہ الا اللہ کہتا ہے، اس محل میں داخل ہوتا ہے، تو یوں سمجھ لیں کہ وہ اللہ کی نگاہ میں آ جاتا ہے۔ اللہ کو پتہ چلتا ہے میری مخلوقات میں سے یہ فرد فلاں ابن فلاں، اس نے غلامی کا توق، میرا غلامی کا توق اپنے گلے میں پہن لیا اور مجھے اب اپنا رب مانتا ہے، مجھے اپنا الہ مانتا ہے، مجھے اپنا خالق اور رازق مانتا ہے، مجھے اپنی پریشانیوں میں اپنا ماوا و ملوا مانتا ہے، اور وہ سمجھتا ہے میری ضرورتوں کی تکمیل کس دروازے سے ہوگی، میں اپنی ضرورتوں کی تکمیل کیسے کروں گا۔ اس لیے قرآن مجید وحی کا یہ علم ایسا ہے، فرمایا جو آدمی سورہ مائدہ کی آیت اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لأولنا وآخرنا وآیۃ منک وارزقنا وانت خیر الرازقین۔ اگر کوئی آدمی صبح و شام اس آیت کا معمول بنا لے، 21 مرتبہ صبح کا، 21 مرتبہ شام کا، اللہ اس کی نسلوں میں رزق کی وسعتوں کو پیدا فرما دیتا ہے، خیر و برکت اس کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے، اور جو بند دریچے ہیں اس کے ساری بندشیں وہ ٹوٹنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اللہ کا یہ قرآن، یہ وحی کا یہ علم، یہ معمولی علم نہیں جو انسانوں کو اللہ کی طرف متوجہ کرتا ہے اور پورا تکوینیات کے نظام کو حرکت میں لے آتا ہے۔ اللہ کی وہ ساری مخلوقات، وہ فرشتے ان جملوں کے کہنے سے حرکت میں آ جاتے ہیں۔ یہ معمولی عمل نہیں،
اس لیے جب انسان لا الہ الا اللہ کہتا ہے، اللہ کی طرف سے اس کو یہ پروانہ ملتا ہے، اور یہ ایسا جملہ ہے، حدیث میں فرمایا ساتوں آسمان، ساتوں زمینیں، ان ساتوں آسمانوں اور زمینوں کی ساری مخلوقات اور اس کے درمیان کی ساری مملوکات ایک پڑلے میں رکھ دی جائیں، یہ جملہ ایک طرف رکھ دیا جائے، یہ اتنا وزنی ہے کہ وہ سارے دفاتر اڑنا شروع ہو جائیں گے اور یہ پڑلہ جھکنا شروع ہو جائے گا۔ آج مجھے اور آپ کو اس جملے کی حقیقت کا علم نہیں، اس کا ادراک نہیں، یہ جملہ کیا ہے۔ حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں کہ ایک 100 سال کا کافر، اس جملے کی قوت اور طاقت ہے، ایک 100 سال کا کافر اگر دل کی صداقت کے ساتھ ایک دفعہ اس لا الہ الا اللہ کو پڑھتا ہے، دل کے اندر سے کفر دھلنا شروع ہو جاتا ہے۔ ہمارے ہاں لوہے کو زنگ لگ جائے تو بعض تو زنگ ایسے ہیں کسی کیمیکل سے نہیں اترتا، کفر کا زنگ اس کا کوئی کیمیکل نہیں ہے، کفر کے زنگ کی کوئی دوا نہیں ہے، صرف ایک دوا ہے، وہ ہے لا الہ الا اللہ۔ اس کے ماں سوا کفر نہیں دھلتا، اس کے ماں سوا شرک نہیں دھلتا۔ یہ ایسا جملہ ہے کہ انسان کے اندر کے دل کی سیاہی کو یہ جملہ صاف کر دیتا ہے۔ اور فرمایا حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ، اور یہ اللہ کی بھی اپنی شان ہے، وہ فرماتے ہیں ایک مسلمان اور ایک کافر جس نے لا الہ الا اللہ نہیں پڑھا، حضرت فرماتے ہیں دنیا کی سب سے بڑی نعمت اور دولت ایمان کی ہے، اور ایک مسلمان کو یہ سمجھایا اپنے آپ کو ایک ایسے کافر سے جو اللہ کی نگاہ میں مردود ہو چکا، مسلمان کو کہا اس کو اپنے سے بہتر نہ سمجھنا، اس کو یہ سمجھنا کہ وہ بہتر ہے اور تو اس سے کمتر ہے۔ حضرت سے پوچھا حضرت یہ آپ کیا فرما رہے ہیں؟ ایک کافر جس کے اندر لا الہ الا اللہ نہیں، وہ ایک مسلمان سے بہتر کیسے ہے؟ حضرت نے عجیب نکتہ فرمایا، بڑوں کی بڑی باتیں ہوتی ہیں۔ حضرت نے فرمایا دیکھو بھائی، دنیا کی سب سے بڑی جو نعمت ہے وہ ایمان کی ہے، اس سے بڑی نعمت اور کوئی نہیں جو اللہ ایمان والوں کو دے، اور وہ یہ نعمت اس کافر کے پاس نہیں۔ کوئی ایسا عمل تکبر کا، کوئی غرور کا، اللہ کی نگاہ میں ناپسندیدگی کا ہو جائے کہ یہ ہو سکتا ہے اس مسلمان سے یہ نعمت چھن جائے اور اس کافر کو مل جائے۔ اگر یہ نعمت اس کافر کو مل گئی، مسلمان سے چھن گئی، تو اس کا مطلب یہ ہوا سب سے بڑی نعمت تو اللہ نے اس کو دی تھی، اس نے اس کی قدر نہیں کی۔ اس لیے لا الہ الا اللہ یہ ایسا قیمتی جملہ ہے، اولیاء اللہ کو اس کی قیمت کا ادراک ہے، اولیاء اللہ کو پتہ ہے یہ جملہ کیا ہے، یہ لا الہ الا اللہ کیا ہے۔ اس لیے اولیاء اللہ اپنی خانقاہوں میں جو لوگ ان کے پاس اللہ کا تعارف حاصل کرنے کے لیے جاتے ہیں، اللہ کی پہچان کو حاصل کرنے کے لیے جاتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ کثرت کے ساتھ لا الہ الا اللہ کا ورد کرواتے ہیں، لا الہ الا اللہ کی حقیقت ان کے قلب کے اندر جاگزی کرتے ہیں، اور یہ کثرت کے ساتھ نفی اس بات کا ذکر ان سے کرواتے ہیں۔ اب یہ نفی اس بات کا ذکر کیا ہے؟ جب انسان لا الہ الا اللہ لا کی تلوار چلواتا ہے، پھر الا اللہ کی ضرب دل پر لگاتا ہے، تو ہر ضرب کے ساتھ شیطان کا منہ سیاہ ہوتا ہے۔
اس لیے کہتے ہیں جب انسان ذکر کرتا ہے شیطان اس سے دور ہو جاتا ہے، وہ اپنا ڈنگ اس کے دل کے پاس مل کر رکھتا ہے، لیکن جو ہی اس کی زبان ذکر میں مصروف ہوتی ہے شیطان پیچھے ہو جاتا ہے، اب میں اس پر میرا بس نہیں چلتا، اب میرا بس اس پر نہیں چلتا، اب وہ اس سے دور ہو جاتا ہے، اس کو پتہ ہے کہ میں اب اس کا کچھ نہیں کر سکتا۔ اللہ کے نام کی قوت اور طاقت یہ ہے، شیطان ابلیس وہ بھی اس سے دور ہو جاتا ہے۔ اور وہ دور کیوں ہوتا ہے؟ اللہ کے نام کی قوت اور طاقت ایسی ہے، کہتے ہیں کہ ایک صحابی رسول ایک بیمار پڑا ہوا تڑپ رہا ہے، اب اس کی ذہنی اور جسمانی کیفیت بالکل مختلف ہے۔ ایک صحابی رسول گئے اور ان کے کان میں قرآن مجید کی 4 آیات پڑھی، سورہ مومن کی آخری 4 آیات پڑھی، ادھر پڑھنا تھا ادھر وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ جتنی مصیبت، جتنی آزمائش اور جتنی پریشانی تھی اللہ نے اس کی دور کر دی، ساری بیماری اس کی ختم ہو گئی، ایک دم سے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو اپنے پاس بلایا، ادھر تو نے اس کے کان میں کیا پڑھا؟ تو نے اس کے کان میں کیا پڑھا؟ کہنے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اس کے کان میں سورہ مومنون کی آخری 4 آیات پڑھی ہیں۔ اب دیکھیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کی قسم، اب دیکھیں قرآن ہے، اس پر اللہ کی قسم کیا اٹھانی؟ حضور نے فرمایا اے میرے پیارے، اے میرے عاشق، اے میرے صحابی، اگر کوئی آدمی دل کی صداقت کے ساتھ ان 4 آیات کو پڑھے، پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دے، پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دے۔ اللہ رب العزت کی پانی ذرا لینا، اللہ رب العزت کے کلام کی برکت ہے کہ انسانی قلوب اور انسانی ذہن اس کے قریب آتے ہیں اور انسانی ذہن اس کو قبول کرتے ہیں۔ کیوں؟ کہ یہ انسان کے اندر کی آواز ہے، یہ انسان کے اندر کی فطرت ہے، اور جتنا انسانی ذہن اس کی طرف آتا ہے، انسانی ذہن ان چیزوں کو قبول کرتا ہے، اللہ کے ہاں وہ انسان اللہ کی نگاہ میں آ جاتا ہے۔ اس لیے جو آدمی قرآن مجید پڑھتا ہے، کثرت کے ساتھ اس کی تلاوت کرتا ہے اور کثرت کے ساتھ اس کے ترجمے پر غور کرتا ہے، اور اللہ کی نگاہ میں اس انسان کا ایک مرتبہ بنتا ہے، ایک مقام بنتا ہے۔ 6666 آیات ہیں، اگر 4 آیات کا یہ عالم ہے، آپ دیکھیں باقی جو آیات ہیں ان کا کیا عالم ہوگا۔ دنیا کے اندر انسانی مسائل ہیں، انسانی پریشانیاں ہیں، اور ہر پریشانی اور ہر آیت کی ایک حقیقت ہے۔ اس آیت کا ایک علم ہے، اس علم کی ایک حقیقت ہے، اس حقیقت کی ایک ماہیت ہے، اور اس ماہیت کے نیچے سارے راز ہیں، اس آیت کے نیچے سارا تکوینی نظام موجود ہے، لیکن دیکھنے والی آنکھ ہے۔ مدبر السماوات والارض، اللہ کا پورا ایک تکوینی اور تشریعی نظام چل رہا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اللہ کے کلام کے ساتھ ایک تعلق موجود ہو اور ربط موجود ہو۔ آج ہم نے جب اللہ کے کلام کے ساتھ تعلق چھوڑ دیا، ربط چھوڑ دیا، اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اس لیے ایک آدمی آپ دیکھیں جمعہ کے دن گھر سے نکلتا ہے، وضو کر کے کپڑے پہن کے نکلتا ہے، اس کی بھی ایک حقیقت ہے، اور اتنی بڑی حقیقت ہے کہ آپ دیکھیں حدیث میں فرمایا جب ایک مسلمان جب گھر سے نکلتا ہے اور گھر سے نکلنے کے ساتھ ہی
گھر سے نکلنے کے ساتھ ہی کتنی بڑی حقیقت ہے، فرمایا ایک آدمی جب گھر سے نکلتا ہے کپڑے پہن کے، غسل کر کے، وضو کر کے نکلتا ہے، فرمایا وہ اس کا نکلنا ایسے ہے جیسے مسجد حرام کی طرف آ رہا ہے۔ اب دیکھیں جو لوگ مسجد حرام میں گئے ہیں ان کو پتہ ہے مسجد حرام میں بندہ کیوں جاتا ہے۔ مسجد حرام میں احرام پہن کے جاتا ہے، اللہ کے گھر کا طواف کرتا ہے۔ گویا ایک آدمی اپنے گھر سے نکلتا ہے، مسجد حرام کی ذہن کے اعتبار سے نکلتا ہے، اللہ کے گھر میں آتا ہے، اللہ اس کے ایک ایک قدم پر اس کا گناہ معاف فرماتے ہیں، ہر قدم پر اس کی نیکی لکھی جاتی ہے، درجہ بلند ہوتا ہے اور اس کے گناہ جھڑتے ہیں۔ اور حدیث میں فرمایا ایک آدمی ایک جمعہ پڑھتا ہے، پچھلے جمعے سے لے کر اس جمعے تک جتنے گناہ ہوتے ہیں اللہ اس کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اب دیکھیں گناہوں کی معافی کا ذریعہ، فرمائے ایک عمرے سے لے کر دوسرے عمرے تک اللہ گناہ معاف فرماتے ہیں، ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک گناہ فرماتے ہیں، ایک نماز سے دوسری نماز تک انسان کے جتنے گناہ ہوتے ہیں، ہاتھوں نے کیے ہیں، پاؤں نے چل کر کیے ہیں، آنکھوں نے کیے ہیں، کانوں نے سنے ہیں، آنکھوں نے دیکھا ہے، زبان نے بول کر کیے ہیں، وضو سے وہ گناہ جھڑتے ہیں، نماز کی طرف آنے سے وہ گناہ نکلتے ہیں۔ اب یہ ان چیزوں کی ایک حقیقت ہے، انسان جتنا دین کی طرف متوجہ ہوتا ہے اتنا ہی اس کو ان حقیقتوں کا ادراک ہوتا ہے۔ اس لیے یہ اشہر الحج، حج کے یہ مہینے شروع ہیں، انشاءاللہ آئندہ جمعوں میں تفصیل کے ساتھ ان پر گفتگو ہوگی۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو ان کی حقیقت اور اس کی حقیقت کو سمجھ کر اپنی زندگیوں میں تبدیلی لانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ واخر